السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جماعت دہم اردو کا پہلا لیکچر ہے اور وہ حصہ گرامر ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نظم۔ آپ کا اردو گرامر میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ نظم ہے۔ نظم کے معنی دیکھتے ہیں کہ نظم کس کو کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ نظم، تنظیم، یہ ایک اس سے بنے مصدر سے تنظیم اور نظم، ترتیب میں کسی چیز کا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ اصطلاح سخن، سخن ایسے کہتے ہیں بات کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب اردو ادب کے اندر جو ہے نظم کا کیا مطلب ہے؟ اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، جو کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر لکھی گئی شاعری وہ نظم کہلاتی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، ٹاپک کوئی خاص نہیں ہے نظم میں، جس ٹاپک میں مرضی لکھنا چاہیں۔ جیسے کہ اقبال کو دیکھ لیں، بچے کی دعا ہے، اب بچے کی دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، اب وہ پوری ایک سیکوینس میں ایک جو ہے اس میں مرکزی خیال ہے، ایک ترتیب ہے، تو وہ نظم کہلائے گی۔ پہاڑ اور گلیری ہے، اب اقبال نے اس طرح مختلف ٹاپکس پہ جو ہے اپنی وہ پوئٹری کی۔ اسی طرح حالی ہیں، مسدس حالی، خواجہ الطاف حسین حالی، مسدس حالی، تو اب وہ ایک خاص جو ہے وہ اس ترتیب میں ایک خاص مرکزی خیال میں وہ ایک لکھی گئی شاعری نظم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اردو کے جو بڑے شعراء ہیں جنہوں نے نظم میں لکھا، وہ ان میں سے محمد حسین آزاد، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، حفیظ جالندھری، یہ ہیں حفیظ جالندھری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نظمیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کی کتاب میں بھی ان کا جو ہے وہ ایک نظم جو آپ کی نعت غالباً یا حمد ہے، وہ جو ہے وہ حفیظ جالندھری کی ہے، وہ موجود ہے۔ اچھا، اردو کے بڑے شعراء میں سے چند کے نام میں نے یہاں لکھ لیے: محمد حسین آزاد، علامہ اقبال، حفیظ جالندھری اور الطاف حسین حالی۔ غزل کیا ہوتا ہے؟ غزل کے معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا۔ غزل کا لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غزل۔ اچھا، غزل کا اس کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ عربی میں ہرن کو کہا جاتا ہے غزال، ٹھیک ہے، غزال۔ تو اس کی ہرن کی، غزال کی، یعنی کہ جو دردناک آواز ہے، جو چیخ ہے، جو خوف سے اس کی جو چیخ نکلتی ہے، اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ تو غزل میں عموماً ہوتا کیا ہے؟ غزل میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ شاعری اس کی دردناک شاعری ہوتی ہے، محبوب سے جدائی کا ذکر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو غزل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا، غزل کا کوئی ایک خاص ٹاپک نہیں ہوتا، ہر شعر الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب پہلا ایک شعر ہے، اس میں جو شاعر وہ محبوب کے بے وفائی کا ذکر کر رہا ہے، اگلے شعر میں جو ہے وہ محبوب کی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے، اگلے شعر میں وہ محبوب کے جو ہے وہ جو ہے اس سے ملنے کا اس کو ہے تو ذکر ہے۔ تو اس طرح غزل کے ہر شعر میں ایک الگ معنی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مرکزی خیال موجود نہیں ہوتا، اس کا مرکزی خیال نہیں ہوتا غزل کا، جبکہ نظم کا مرکزی خیال موجود ہوتا ہے۔ بڑے شعراء میر تقی میر جنہوں نے غزلیں لکھی، مرزا غالب ہیں، داغ دہلوی، اس کے علاوہ اور بہت سارے شعراء انہوں نے غزل پہ کام کیا۔ اچھا، آگے آپ صفحہ نمبر 6 ہے آپ کی کتاب کا، اس پہ دیکھیں نظم اور غزل میں فرق۔ یہاں تو الگ الگ ڈیفینیشن آ گئی کہ نظم کیا ہے اور غزل کیا ہے۔ اچھا، غزل کی ایک اور چیز جو پیچھے رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز ایرانیوں نے کیا، ٹھیک ہے، یہ جو صنف آئی یہ اردو میں، تو اصل میں یہ ایرانیوں نے آغاز کیا۔ آپ ایرانی فارسی زبان بولتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اردو زبان وہ عربی، فارسی اور مختلف علاقائی زبانوں سے مل کر ایک زبان بنی، تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ فارسی اور عربی کے الفاظ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور غزل کا جو اصل آغاز ہے وہ ایرانیوں نے کیا۔ اچھا جی، پیج نمبر 6 پہ، صفحہ نمبر 6 پہ نظم اور غزل میں فرق موجود ہے۔ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار کے مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے۔
غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے، جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں، جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں۔ وہی بات کہ نظم ایک خاص مرکزی خیال پہ لکھی گئی، ٹھیک ہے، جبکہ غزل سوز و گداز، دکھ، اس غم، اس چیز کا ذکر جو ہے وہ غزل میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے نظم، غزل دونوں کا فرق دیکھا، پہلے ان کی تعریف دیکھی، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پر جو نظم اور غزل کی میں فرق کیا گیا ہے اس کو دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اردو گرامر کے جو اگلی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔